تھا کہ بھائی جو اٹیک ہو رہے ہیں اس کے اوپر کیا سمجھتے ہیں، اس میں افغانستان کا آپ کو لگتا کوئی رول ہے؟ انڈیا کا کوئی ہے؟ کسی کا کوئی رول نہیں ہے، کسی انڈیا نے نہیں کروایا، یہ اندر سے ہی ہو رہے ہیں۔ طالبان کا ہیومن رائٹس ریکارڈ تو بہت خراب ہے نا، وہ تو اسلامک ایکسٹریمسٹ شریعہ لو کو امپوز کیا ہوا ہے، اور یہ افغانی جو ہیں یہ شریعہ لو کو پسند نہیں کرتے۔ مجاہدین اس کا مطلب ہم نے تیار کی ہے؟ ہم نے کیا نہیں تیار کیا یار، ہم نے تو ہمیشہ فرام دا فرسٹ ڈے جب سے پاکستان بنا تو دہشت گردی میں الجھایا ہوا ہے، اس وجہ سے ہم آگے نہیں بڑھ رہے۔ یہی چیز ہے نا، جو بھی جتنے بھی ابھی دیکھیں نا بارڈر پار تو کچھ چڑی بھی مرتی ہے تو اس کا بھی الزام پاکستان پہ۔ ہاں بالکل، ہیڈ لائنز میں ہمارے ہاں جی، ایسے ہی تو ادھر کو کوئی درخت کا پتا ٹوٹ جائے تو وہ بھی پاکستان پہ بلیم آ جاتا ہے۔ تو ان کو آپ زبردستی بھیجو گے تو اب تحریک جہاد پاکستان بنی ہے، اب تحریک طالبان پاکستان ہے، ایسے ابھی کوئی اور آرگنائزیشنیں بھی بنیں گی، اور اب وہ بدلہ تو لیں گے نا۔ تحریک طالبان پاکستان کالعدم انہوں نے حملہ کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ کئی گھنٹوں تک یہ لڑائی جاری رہی۔ یہ ٹی ٹی پی کا حملہ ہے۔ بر صغیر اور عام آدمی کی بھوک اور ننگ، whether it was a Muslim or a Hindu or anybody else۔ ان کے تو پرائم منسٹر نریندر مودی نے اسپیچ میں کہہ دیا تھا کہ ہمیں پاکستان سے جنگ لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو اکنامکلی اتنا ویک کر لیں گے کہ بھیک کا کٹورا لے کے یہ مانگے گا، اور یہ چیزیں ابھی تک وائرل ہیں۔ یہ لازم و ملزوم ہے، ان کو 75 سال ٹھڈے کھا کے سمجھ آئی پاکستان بننے کے بعد حالات بد سے بدتر ہوئے۔ سر جس ٹاپک پہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں ایک افسوسناک خبر ہے، کل اگر بات کریں تو بلوچستان میں اٹیک کیا گیا، آرمی کی جو گاڑیاں ان کے اوپر اٹیک کیا اور ہمارے جو فوجی جوان ہیں ان کی جانیں گئیں۔ پھر آج کی اگر بات کریں میاں والی پاکستان ایئر فورس کی بیس کے اوپر اٹیک کیا گیا، اور خبروں کے مطابق ہمارے جو 3 جیٹس ہیں، ایئر جیٹس ہیں، وہ تباہ ہو گئے ہیں کچھ خبروں کے مطابق۔ کیا کہنا چاہیں گے؟ پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ عام پاکستان کی جو پبلک ہے وہ سیکیور نہیں ہے، یہ چیزیں ہیں، اب ہمیں اس طریقے سے جو اٹیک دیکھنے کو مل۔ سہیب، اس سوال کو سمجھنے کے لیے آپ کو پاکستان کی ہسٹری میں جانا پڑے گا، ٹھیک ہو گیا؟ اب آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کی ہسٹری کیا کہتی ہے۔ یہ 2 بم بلاسٹنگ کا آپ ذکر کر رہے ہیں، میاں والی اور کوئٹہ میں۔ اگر آپ ہسٹری دیکھیں تو گزشتہ کئی سالوں سے بم بلاسٹنگ ہو رہی ہے، اور مارا کون جا رہا ہے؟ عام فوجی۔ سوال یہ ہے کہ جب عام فوجی مارا جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں پالیسی، کہیں نہ کوئی آپ کی اسٹریٹجی کے اندر فالٹ ہے۔ بنانے والے کون ہیں؟ ہمارے حکمران ہیں، ہمارے بڑے جرنلز کہہ لیں آپ۔ جب وہ پالیسی کے اندر کنسسٹنسی نہیں آئے گی، جس ملک میں بم بلاسٹنگ ہو، اور یہ آپ دیکھیں مشرف کے دور میں کتنی ہوئی، اس سے ضیاء کے دور میں ہوئی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ملک پہ رول کرتے ہیں، اور رول کرنے والے کون سے ہیں، اب یہ بات سب کو سمجھ آ گئی ہے، ٹھیک ہے سہیب؟ جب رول کرنے والے کا انٹرسٹ وہ نہیں ہوگا جو ایک ملک کی بقا کے لیے ضروری ہے، تو پھر کیا رزلٹ آئے گا؟ ایک دفعہ بم بلاسٹنگ ہو گئی، سمجھ آ گئی کہ ہماری سیکیورٹی کے میئرمنٹ ٹھیک نہیں تھے، سمجھ آ گئی۔ دوسری دفعہ ہوگا، سمجھ آ گئی۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک بم بلاسٹنگ کی کنسسٹنسی ہو اور ہم اس قابل بھی نہ ہوں کہ ہم اس کے لیے لائعمل بنائیں، کوئی ایسی اسٹریٹجی بنائیں کہ یار آئندہ کے لیے نہ ہو۔ اگر یہاں پہ تھوڑا سا میں بھی بات کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں، ایک سائڈ پہ ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ دنیا کی نمبر 1 آرمی یا نمبر 1 ایجنسی یا نمبر 1 فورس، اور دوسری سائڈ پہ اسی فورس یا اسی آرمی یا اسی ادارے کے اوپر اس طریقے سے جب اٹیک ہوتے ہیں۔ مجھے یہ بتاؤ کہ یہ افغان مہاجرین کب آئے تھے؟ ٹھیک ہے، یہ آلموسٹ 30 سے 40 سال پہلے جب ٹھیک وہاں ہے، پہ رشیا کو روکنے کے لیے پاکستان نے پراکسی کا کردار ادا کیا، مجاہدین بھیجے، آل اوور دا ورلڈ مجاہدین لے کر آئے، اور رزلٹ آپ کے سامنے ہے۔ مجاہدین اس کا مطلب ہم نے تیار کی ہے؟ ہم نے کیا نہیں تیار کیا یار، ہم نے تو ہمیشہ فرام دا فرسٹ ڈے جب سے پاکستان بنا 58 سے انہوں نے قبضہ کیا، 58 سے بھی پیچھے چلے جائیں تو انہوں نے بڈ پیر وغیرہ کے اڈے دیے، کس کو؟ پہ قبضہ کہاں پہ کیا؟ پاکستان پہ جب کیا، ایوب کی شکل میں آیا، مارشل لا شکل آیا۔ آپ تب سے لے کر اب تک دیکھیں کہ پالیسی کون جنریٹ کرتا ہے، بناتا کون ہے، کس کے اختیار میں ہے؟ کیا پولیٹیشین کے اختیار میں ہے؟ جواب آپ کو ملے گا نو، they are the policy makers۔ اور انہوں نے کہہ رکھا تھا کہ 4-5 معاملات میں پولیٹیشین حضرات آپ نے انوالومنٹ نہیں کرنی، خارجہ جو معاملات تھے، اور دوسرا یہ جوڈیشری کے معاملات تھے، اور تیسرا یہ کشمیر کے معاملات، اور انٹرنیشنل افیئر میں آپ نے مداخلت نہیں کرنی۔ ہم آل ان آل ہیں۔ سوال صرف اتنا ہے کہ جو چیز آج سے 50 سال پہلے چند انٹلیکچوئل کو، چند دانشوروں کو، چند رائٹرز کو اور چند شعراء کو پتہ تھی، آج وہ بچے کو پتہ لگ گیا ہے۔ بچے کو پتہ لگ گیا ہے کہ کاز آف بون آف کنٹینشن کیا ہے، ہمارے جو اصل رولرز ہیں وہ کون ہیں، پالیسیز کون بناتے ہیں، اور ان کے پیچھے کون ہیں۔ لیکن ابھی
बोलने में डर लगता है, आप बोल रहे हैं, मैं तो हैरान हुआ हूं आपकी बातें सुन के। देखिए जिस तरीके से आप बात मेरी कर रहे हैं। सुहेल साहब मेरी बात सुने, ये जो नामालूम का खौफ है कि मुझे किसी भी केस में नामालूम के तौर पर आपको इनको किसी को भी ले जाते हैं, पहले ये बात छुपी हुई थी मिसिंग पर्सन के हवाले से, अब ये बात एवरीबॉडी नो, एवरी पाकिस्तानी नो, ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल नो कि ये कौन है इनके पीछे। रहे देखें लोग कि जब हम कहते थे या कोई नारा लगाता था कि भाई ये जो मतलब मामला होते हैं इसके पीछे हमारे अपने ही लोग हैं, तो कहा जाता था नहीं नहीं ये तो इंटरनेशनल जो पावर्स हैं वो इन्वॉल्व हैं, देखिए- भारत जो है वो इन्वॉल्वमेंट करता है, भारत जो है हमारे अदारों को ठीक खराब है। करने की कोशिश करता है। सिक्योरिटी किसके हैंड ओवर है, अदारे कौन है, डेफिनेटली आप जिनका नाम ले रहे हैं, ठीक है वही है। अगर वो फेल हो रहे हैं तो व्हाट डज इट मीन, व्हाट डज इट मीन, इतनी बड़ी फौज का जो इन्होंने नेटवर्क बना रखा है वो किस लिए है, यानी वो इन चंद चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि पाकिस्तान के जो हालात हैं इनकी दस्तरस से भी बाहर हैं। जब अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आई थी, सबसे ज़्यादा खुशी पाकिस्तान ने मनाई थी कि मुसलमान मुल्क है, इस्लाम आ गया, शरिया आ गया, मिठाइयाँ बांटेगी, बाकायदा तालिबान की गवर्नमेंट को एक्सेप्ट किया गया, उन्हें मुबारकबाद ऑफिशियली भेजेगी। उसके बावजूद आज तक देखें ताल्लुकात बेहतर नहीं हुए और मज़ीद ख़राब से ख़राब होते चले जा रहे हैं दोनों तरफ आर्मी। इंशाल्लाह ये ताल्लुकात मुसलमानों के एक दिन ठीक ही होने हैं कि सारे मुसलमान जो हैं वो कुरान को मानते हैं, इस पे चलते हैं। दहशतगर्द चाहे अफ़गानिस्तान का है, चाहे किसी भी मज़हब का है, किसी भी कौम का, यहूद नसारा का, ईसाइयों का, हिंदुओं का है, वो दहशतगर्द है। उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं, उसका हमारे मुल्क से कोई ताल्लुक नहीं, दहशतगर्दों का कोई रिलीजन कोई रिलीजन नहीं। लेकिन अल्लाह अकबर के नारे को लगा के जो है दहशतगर्दी के, जैसे ये जो हमला हुआ है पाकिस्तान एयर बेस के ऊपर, तहरीके जिहाद है, तो जिहाद तो अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ किया अपनी हिफाजत के लिए कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को जो है मार रहा है और कह रहा है ये मैं जिहाद कर रहा हूँ। बेसिकली ये जो दहशतगर्द है ना, ये मुसलमान नहीं है, ठीक हो गया। ये सिर्फ इस्लाम को बदनाम करने की साजिशें होती हैं अच्छा। जो गैर मुस्लिम लोग ही करते हैं। जो तो ला इलाहा पढ़ने वाला है ना, वो तो दहशतगर्द नहीं हो सकता। अच्छा, कुरान में तो ये भी कहा गया है कि यहूदियों और ईसाइयों के साथ भी अच्छा सलूक किया जाए। सही बात है। तो दूसरी बात ये है कि ये जो जितने भी ब्लेम पाकिस्तान के ऊपर या आर्मी के ऊपर आते हैं, ये सारे जो है ना पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट करने के लिए। हाँ। इसका जो आर्मी के साथ और मुसलमानों के साथ कोई तल्लक नहीं है। तो मतलब ये तो आप कहते हैं कि बाहर के कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि हमारा मुल्क आगे बढ़े। ये सिर्फ ब्लैक लिस्ट करने के लिए, पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए, इस्लाम को बदनाम करने के लिए ये सारी साजिशें इसीलिए की जाती हैं कि ये जो मुसलमान इकट्ठे ना हो सकें एक पे।